اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات جلد اول میں سے ایک کہانی کا ذکر آپ سے کریں گے۔ ایک دفعہ مجنو جا رہا تھا۔ ان دنوں حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے حق میں دست بردار ہو گئے تھے اور حکومت ان کے حوالے کر دی تھی۔ ملاقات ہوئی، سلام جواب ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خلافت سے دست بردار ہو گیا ہوں اور میں نے حکومت انہی کو دے دی جن کو سجتی تھی۔ جب اس نے سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے خیال میں تو حکومت لیلا کو سجتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تو مجنو ہے۔ تب سے اس کا نام قیس کی جگہ مجنو پڑ گیا۔ دیوانہ تھا بیچارہ، اپنے بس میں نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے کہا بیٹا بہت بدنامی ہو گئی، لہذا دعا مانگ کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اے اللہ لیلا کی محبت کو اور بڑھا دیجئے۔ چنانچہ اس کے والد ایک مرتبہ پکڑ کر بیت اللہ لے گئے، کہنے لگے کہ بہت بدنامی ہو گئی، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو سچی توبہ نہ کرے، چل توبہ کر۔ یہ توبہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کر لی لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کے والد نے ناراض ہو کر کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے تو اس نے مجبور ہو کر ہاتھ اٹھائے اور والد کے سامنے دعا مانگی، یا اللہ اس کی محبت میرے دل سے کبھی نہ نکالنا اور اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اس دعا پر آمین کہے۔ ایک مرتبہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجنو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجنو نے کہا یہ کتا لیلا کی گلی سے ہو کر آیا ہے، میں اس لیے اس کے پاؤں چوم رہا ہوں۔ ایسے مغلوب الحال اور فاتر العقل انسان کو مجنو پاگل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ کسی فارسی شاعر نے یہی بات شعر میں کہی ہے۔ مجنو لیلا کی گلی کا طواف کیا کرتا تھا اور یہ شعر پڑھتا تھا، میں لیلا کے گھر کے دیواروں کا طواف کرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چومتا ہوں کبھی وہ دیوار چومتا ہوں، اور دراصل ان گھروں کے محبت میرے دل پر نہیں چھا گئی بلکہ اس کی محبت جوان گھروں میں رہنے والی ہے۔ ایک مرتبہ حاکم شہر نے سوچا کہ لیلا کو دیکھنا چاہیے کہ مجنو اور اس محبت کے افسانے زبان زد و عام ہیں۔ جب سپاہیوں نے لیلا کو پیش کیا تو حاکم حیران رہ گیا کہ ایک عام سی لڑکی تھی، نہ شکل نہ رنگ نہ روپ تھا۔ اس نے لیلا سے کہا تو دوسری حسیناؤں سے زیادہ بہتر نہیں۔ کہنے لگی خاموش رہ چونکہ تو مجنو نہیں۔ ایک بادشاہ نے لیلا کے بارے میں سنا کہ مجنو اس کی محبت میں دیوانہ بن چکا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لیلا کو دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا تو اس کا رنگ کالا تھا اور شکل بھدی تھی، وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیلا رات سے مشابہت کی وجہ سے اس کو کالی کا نام دیا۔ لیلا کے بارے میں بادشاہ کا تصور یہ تھا کہ وہ بڑی نازنین اور پری چہرہ ہوگی، مگر جب اس نے لیلا کو دیکھا تو اسے کہا دوسری عورتوں سے تو زیادہ خوبصورت تو نہیں۔ جب بادشاہ نے یہ کہا تو لیلا نے آگے سے جواب دیا کہ خاموش ہو جا، تیرے پاس مجنو کی آنکھیں نہیں ہیں، اگر مجنو کی آنکھ ہوتی تو تجھے دنیا میں میرے جیسا خوبصورت کوئی نظر نہ آتا۔ اسی طرح میرے دوستوں محبت الہی کے آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھیں گے تو ہر جگہ جمال خداوندی نظر آئے گا۔ مولانا روی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس کو کسی نے دیکھا کہ ریت کے ڈھیر پر بیٹھے کچھ لکھ رہا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا ایک سہرا نور نے ایک بار مجنو کو دیکھا، غم کے بیاباں میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ریت کو اس نے کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلیوں کو قلم اور کسی کو کوئی خط لکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا اے مجنو تو کیا لکھ رہا ہے؟ تو کس کے نام خط لکھ رہا ہے؟ مجنو نے کہا کہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں، اس کے نام کو لکھ کر میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب دنیا کے محبوب کا نام لکھنے اور بولنے سے سکون ملتا ہے تو محبوب حقیقی کے ذکر و نام لینے پر کس قدر سکون ملے گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو لیلا کی محبت میں غرق تھا، وہ اس مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنو کو پکڑا، کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں، مگر وہ محبت اتنی غالب آئی کہ مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں۔ تو خالق کی محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے؟
کہ نماز پڑھ رہا تھا، تجھے اپنے سامنے سے جانے والوں کا پتہ چل رہا تھا۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔